حکم الائمۃ المضلین، گمراہ احکام حکام کی حکم دین کو تباہ و برباد کرتے۔ وہ دین کیا کہتا ہے، دین کی روح کیا کہتی ہے، اور دین کس چیز کا حکم دے رہا ہے، اس کا ذرا بھی کوئی خیال نہیں رکھتے، بلکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ میری حکم کی امپلیمنٹیشن اور میرے حکم کا نفاذ ہونا چاہیے۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کوئی سروکار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں کیا کہتی ہے؟ اس پر بھی کوئی توجہ نہیں ہے، بس ایک حاکم نے اپنی خواہش کے مطابق حکم دیا، آگے لوگوں نے اس پر عمل کرنا ہے، چاروں ناچار عمل کرنا ہے۔ اگر وہ عمل نہیں کریں گے تو ان پر ظلم کیا جائے گا، اگر وہ عمل نہیں کریں گے تو ان کا جینا دوبر کر دیا جائے گا۔ اگر وہ ان کے حکم پر، جو کہ ان کی خواہشات نفس سے حکم ہوتا ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوتا ہے اور نہ ریاست کی علمبرداری کے لیے حکم ہوتا ہے، نہ ریاست کی عملداری کے لیے حکم ہوتا ہے، کسی سطح پر بھی وہ اپنی خواہش سے اپنے سب آرڈینیٹس کو ایسے حکم دیتے ہیں کہ جس کا قرآن منع کرتا ہے، جس چیز کو سنت جس چیز کو منع کرتی ہے، حتیٰ کہ آج کی اس ریاستی نظام میں جو آئین کی علمداری ہے اس کو جو ہے وہ پائمال کرتے ہیں۔ آئین اور قانون کیا کہتا ہے اس کو پائمال کرتے ہیں۔ جو ریاست کے بنائے ہوئے قانون ہیں ان کی علمداری کو جو ہے چیلنج کرتے ہیں، اپنی طرف سے حکم جاری کرتے ہیں کہ بس تم ایسا کر دو، میں جانوں، میرا کام جانے، تم بس اس طرح کر دو۔ اگر اس سے ملک کی عزت و توقیر تباہ ہوتی ہے، دین کی عمارت کو نقصان پہنچتا ہے، انسانوں کی اخلاقیات تباہ و برباد ہوتی ہے، کوئی سروکار نہیں ہے ایک حاکم کو، ایک بیوروکریٹ کو، ایک وزیر کو، ایک مشیر کو۔ حاکم سلطنت کو پرواہ نہیں ہے، دنیا بگڑتی ہے تو بگڑے، میرا خزانہ بھرا ہوا ہونا چاہیے، میری اطاعت کی جانی چاہیے، میں درست کہوں یا غلط کہوں۔ یہ تباہ و برباد کرتی ہے، دین اسلام کو تباہ و برباد کرتی ہے، نظریات کو تباہ و برباد کرتی ہے، اخلاقیات کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ آج اگر ایک بڑا شخص ایک پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او کو کہے گا کہ ایسا کر دو، وہ کر دے گا کہ میرے باس نے یہ کہا ہے، اگر میں نہیں کہوں گا ریورٹ کر دیا جاؤں گا، سسپینڈ کر دیا جاؤں گا۔ وہ چاروں ناچار کرتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ بالکل نادرست کر رہا ہوں، ناجائز کر رہا ہوں۔ ضمیر اس کا اندر سے ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جو کام مجھ سے کروایا جا رہا ہے یہ غلط کام ہے، لیکن وہ کرتا ہے۔ یہ گمراہ حکام گمراہی کا حکم دیتے ہیں، گمراہ حکام تباہی اور بربادی کا حکم دیتے ہیں۔ ریاست کی چولیں ہل جاتی ہیں ایسے احکام سے۔ حرص اور لالچ زدہ شخص جو ہے وہ کسی کو اپنے سب آرڈینیٹ کو حکم دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تیسری چیز جو دین کو تباہ کرتی ہے، برباد کرتی ہے، وہ یہ ہے۔ پہلی چیز عالم کی لغزش دین کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ دوسری چیز منافق کا جدال، اللہ کی کتاب کے ساتھ جھگڑا دین کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ اور تیسری چیز حکام سلطنت، گمراہ حکام سلطنت کا اپنے سب آرڈینیٹس کو غلط احکام جاری کرنا، یہ دین کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ارشادات، یہ میرے نہیں ہیں، آپ کے نہیں ہیں، کسی اور کے نہیں۔ اس لیے ہمیں جس سطح پہ ہیں ہمیں اپنا انالیسس ضرور کرنا چاہیے کہ میں اللہ کے رسول کے تابع فرمان ہوں یا میری زندگی بالکل متضاد ہے قرآن و سنت سے۔
آج آپ دیکھیں ہمارے اس معاشرے میں، آپ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے اور کس طرح کر رہے ہیں۔ کسی کے ذہن میں بھی یہ نہیں ہے کہ میں نے اس دنیا سے جانا ہے اور کل میں اپنے رب کے سامنے تمام اعمال کا جواب دے دوں گا، تمام اعمال کا جواب۔ اچھے کروں گا اس پر اللہ مجھے اجر عطا فرمائے گا، برے کام کروں گا اللہ مجھے سزا دے گا۔ یہ بالکل سمپل ہے، اس میں کوئی فلسفہ، کوئی منطق، کوئی بات کوئی نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ اپنے آپ کو خواہشات کے تابع کر کے زندگی گزاریں گے تو پھر یہ ایک جانور کی زندگی ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی خواہشات کے تابع ہو کر زندگی گزارتا ہے تو اس کی مثال جانور کی طرح ہے، کہ جانور جذبات میں ہوتا ہے، وہ جو کرنا ہے اس کو وہ کر ڈالتا ہے، اور اگر کوئی شخص اپنی خواہشات کو بالکل مار کے ختم کر کے کرتا ہے تو وہ فرشتوں کی زندگی گزارتا ہے، کہ فرشتوں کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ انسان جانوروں اور فرشتوں کے درمیان زندگی گزارتا ہے، کہ وہ اس کے خواہشات بھی کبھی مرتی نہیں، مارنی بھی نہیں چاہیے، لیکن اپنے آپ کو بالکل جو ہے وہ اپنے دل کے اور اپنے ضمیر کے مطابق جو ہے وہ نہیں، بلکہ اپنے جذبات کے سپرد نہ کر دے بندہ اپنے آپ کو۔ ہمیشہ جذبات کو کنٹرول میں رکھے، اور خواہشات جو پیدا ہوتی ہیں ان خواہشات کو دیکھے کہ یہ خواہشات مجھے دین سے دور تو نہیں کریں گی۔ اگر دین سے دور نہ کریں تو ان خواہشات کی تکمیل ضروری ہے۔ اللہ ہم سے نہیں چاہتا کہ ہم نہ کھائیں، نہ پئیں، نہ پہنیں۔ ہمیں کھانے کا بھی حکم، کلو واشربوا، قرآن مجید میں کتنی دفعہ فرمایا، کھانے کا بھی حکم ہے، پینے کا بھی حکم ہے، اور اپنی حیثیت کے ساتھ۔ ایک یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو دولت دی ہوئی ہے اور اچھی دولت دی ہوئی ہے تو آپ جو ہے نا وہ غریبوں کی طرح زندگی گزاریں، جیسے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح نہیں، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے جائز اور حلال طریقے سے دولت کمائی ہے تو پھر اللہ یہ چاہتا ہے